ہو گئے سارے پیچھے پیچھے اس امام دے کہنے والے سارے مومن ہو گئے. کئی آندے نے پیچھے پہ جاؤ اس امام دے تو کئی آندے نے پیچھے اس امام دے. تین گروہ ہوئے ہیں. کتنے گروہ؟ تین گروہ ہوئے ہیں ہر دور میں. یہاں پر میں نے شہادت مولا مرتضیٰ بیان کرنی ہے کہ آپ کی شہادت کیسے ہوئی. میرے ساتھ چلتے آئیے گا. کتنے گروہ ہوئے؟ تین گروہ ہوئے. بولیے کتنے گروہ؟ تین گروہ ہوئے. تمام قوموں کے کوئی بھی قوم لے لیں, وہ قوم سمود لے لیں, وہ قوم عاد لے لیں, وہ قوم نوح لے لیں, وہ قوم لوط لے لیں, ہر قوم کے کتنے گروہ ہوئے تھے؟ تین گروہ ہوئے تھے. ہر گروہ کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا. کتنے حصوں میں؟ تین حصوں میں. پہلا حصہ مومنین کا تھا جو ہر دور میں نبی نے جو کچھ کہا, اللہ کے نیک بندوں نے جو کچھ کہا, انہوں نے آمنا و صدقہ کیا, انہوں نے مان لیا. وہ پہلا گروہ ابو بکر صدیق جیسا گروہ تھا. لوگوں نے کہا کہ راتوں رات معراج ہوا, یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا یہ نہ دیکھ راتوں رات ہوا یا نہ ہوا, یہ دیکھ بلایا کس نے اور گیا کون تھا. ہمیں دلیلوں میں نہ پھنسا, ہمیں کوئی یار کی گل سنا. اب تھوڑا سا سبحان اللہ بولتے جائیں, تھوڑا ذوق بنتا جائے. ہمیں دلیلوں میں نہ پھنسا, ہمیں کوئی یار کے تذکرے سنا. لوگوں نے کہا عمر فاروق تو سردار تھا, اتنا بڑا لینڈ لارڈ آدمی تھا, فیصلہ کرنے والا تھا, آج کیا حال بنا لیا. آج جناب گھٹنوں سے سلوار اونچی ہے, سر پر پگڑی ہے, یہ کیا حال بنا لیا. کہنے لگے مجھے اپنا حال نہ بتاؤ, مجھے مصطفیٰ کا حال بتاؤ. یہ میں پہلے گروہ کی بات کر رہا ہوں. پھر فرمایا, پھر کچھ ایسے لوگ تھے, حضرت ابوبکر صدیق نے سارا مال مصطفیٰ کے قدموں پہ رکھا. لوگوں نے پکڑ لیا ابو قحافہ کے بیٹے بڑا سمجھدار آدمی ہے, تجارتوں میں سے تیرا بڑا نام ہے, بہت بڑا تاجر آدمی ہے, بہت بڑا بولتے رہیں تو پھر بات بنتی ہے, بہت بڑا تاجر آدمی ہے, تو قحافہ کا بیٹا ہے, تیرے باپ کا بڑا نام, بڑا سمجھدار آدمی ہے, سارا مال مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا. انہوں نے کہا یہ نہ دیکھ مال سارا رکھا ہے, یہ دیکھ قبول کتنا ہو گیا ہے. ویسے یہ بات سبحان اللہ چھوٹی والی تو نہیں ہے نا. تو عزیزان کرام, یہ پہلا گروہ تھا. پھر دوسرا گروہ تھا. دوسرا گروہ کا نام ابو جہل تھا, جس نے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے سنا. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, میں یہاں پر ایک مثال دے دوں, میں اپنی ران کاٹ کے بھی آپ کے آگے رکھ دوں نا, علم کی روشنی پھیلانے کے لیے, دین کا کام کرنے کے لیے. کوئی اتنا کہے گا جی ران کچی رہ گئی ہے, نمک نہیں صحیح پایا, مثالیں نہ پوچھی نہیں صحیح, ان کے آگے جیسے بھی رکھ دیں. اور یہ یاد رکھیے یہ آج کے لوگ نہیں ہیں جو علماء کے خلاف بولنے والے ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کے خلاف بولنے والے ہیں. یہ آج کے نہیں ہیں, یہ اس دور کے ہیں. میں اس دور سے بات شروع کر رہا ہوں. عبد الرحمن بن ملجم اسی دور کی کڑی تھی, یزید اسی دور کی کڑی تھی, ولید بن عتبہ بن شیبہ اسی دور کی کڑی تھی. یہ لوگ ختم نہیں ہوئے. تسی کی سمجھ دے ان سارے مومن ہو گئے, سارے پیچھے پیچھے اس امام دے کہنے والے سارے مومن ہو گئے. کئی آندے نے پیچھے پہ جاؤ اس امام دے, تو کئی آندے نے پیچھے اس امام دے, کیونکہ انہیں پتا ہے فویل للمصلین. میرے رب نے فرمایا لوگوں کچھ سجدے کرنے والے ایسے ہیں جن کی نمازیں انہیں ہلاکت میں لے جائیں گی, انہیں تباہ و برباد کریں گی. یہ ہم پریشان نہیں ہوتے, ہم یہ قرآن سن کے ہم عمل کرتے ہیں کہ حضور تیرا دین کتنا حق والا ہے کہ ہر دور میں تین طبقے آتے رہے. اللہ جس دور سے جو طبقے سے کام لینا چاہتا ہے. یاد رکھیے گا مسجد میں ہر بندہ نماز پڑھنے نہیں آتا, کوئی جوتا اٹھانے آتے ہیں, کوئی صرف یہ ویکھنا ہوں نے مولوی ٹردا کیویں, مولوی 3 منٹ وضو کیویں کردا ہے, مولوی جناب وہ کہ صابن ہاتھ دھوندا ہے یا نہیں دھوندا, مولوی نے جناب آج 2 منٹ لیٹ نماز پڑھی ہے, مولوی 4 منٹ لیٹ آیا. کئی یہ آتے ہیں آ گئے, جتنی بھی دیر بیٹھے رہے, یہ نہ پوچھ نصیر کدھر بیٹھ گئے, جہاں بھی بیٹھ گئے اس کے گھر میں ہی بیٹھ گئے. کئیوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے, کوئی یہ کہتا ہے کتنی دیر بیٹھ گئے, وہ کتنا ٹائم اوپر ہو گیا, کئی کہتے ہیں جتنا بھی ہو گیا اس کی بارگاہ میں ہی ہو گیا نا.
کوئی کہتا ہے کہ جناب 3 منٹ اوپر ہو گئے مولوی صاحب نہیں آئے، کوئی کہتا ہے یار چلو 3 منٹ تو ذکر کے لیے ٹائم مل گیا نا، یہ ہر دور میں ہوتے ہیں۔ بہرحال عزیزان گرامی قدر، پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں ایک اور بندہ تھا جس نے ہاتھ میں کنکریوں کو کلمہ پڑھتے سنا، درخت کو سجدہ کرتے دیکھا، پتھر کو چلتے دیکھا، ہاتھ مبارک سے چشمے جاری ہوتے دیکھا۔ اتنے معجزے تو نعوذ باللہ استغفر اللہ نقل کفر نہ باشد، ہم تو نہیں دکھا سکتے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو ان کے پاؤں سے لگنے والی خاک سے بھی ادنا ہیں۔ اگر ان کے معجزے دیکھ کر لوگوں نے ان کو نہیں ماننا تھا تو ہم کس بات کے ہیں؟ ہم تو پریشان نہ ہوا کریں، جو یہ مولوی کی غیبت کرنے لگے اوے آج تو ان کی پتہ کی ہویا، پریشان نہ ہوا کریں، اس کو کہہ دیا کریں مجھے پتہ چل گیا ہے تیرا نام کس لسٹ میں لکھا ہوا ہے۔ گل نکی نہیں ہے، ویسے کچھ درد بھی ہے، میں اپنے بیان کر رہا ہوں، سارے سمجھ رہے ہوں گے ماشاءاللہ۔ تو عزیزان گرامی کوئی بات کرنے لگے، اور یاد رکھیے گا نیک بندے کے خلاف جلدی لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل کتنے لوگ تھے غزوہ بدر میں، کفار کے ساتھ کتنے تھے، میدان کربلا میں کتنے تھے، یزید کی صف میں کتنے تھے۔ یہ مت سوچا کریں کہ میرے ساتھ زیادہ جمع ہو گئے، میں فلاں کو کہانی سنا کے اپنے ساتھ کر لوں گا۔ کہانی تو سنا سکتا ہے مگر اللہ رسول کو کیا جواب دے گا؟ اور میرے کریم آقا نے فرمایا، معجم الکبیر شریف کی روایت ہے، جس نے دیکھنی ہو میں دکھانے کے لیے تیار، دلیل دینے کے لیے میں تیار، دکھانے کے لیے تیار، منانے کے لیے تیار، کیونکہ نبی بھی کہہ گئے وما علینا الا البلاغ المبین، ساڈا کام ہے تھوڑے تک پہنچا دینا، تھوڑے کنا، وہ اس کی مرضی، جس کے جی میں آئے وہ بات کو مان لے یا نہ مان لے۔ وہ پتر نہ مننے تو پیو دی نہ مننے، یہ مان لے تو کسی عام بندے دی بھی مان لے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں، امام رب کے درمیان اور تمہاری نمازوں کے درمیان، رب کے درمیان اور بولیے تمہاری نمازوں کے درمیان، میں نے مولا مرتضیٰ کی شہادت کو بیان کرنا ہے مگر اس کے ساتھ میں جوڑنا چاہتا ہوں، فرمایا امام تمہارے درمیان اور تمہاری رب کی نمازوں کے درمیان تمہارا سفیر ہوتا ہے۔ میں اپنی گل نہیں دس رہا، زہرا کے بابا کی بات بتا رہا ہوں یار، میری گل نہیں ہے، موڑا کے جی کیونکہ مولوی صاحب کی گل ہے، مفتی صاحب کی بات ہے، میری بات نہیں ہے۔ فرمایا امام تمہارے درمیان اور تمہاری نمازوں کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ اب آپ ذرا عقل مند آدمی بیٹھے ہیں، یہاں پر امریکہ کے بھی سفیر ہیں کہ نہیں، یورپ کے، دوسری کنٹریز کے، چائنا کے، ہندوستان کے، ہر ملک کے اندر ہر ملک کے سفیر ہوتے ہیں۔ جتنی بھی جنگ لگ جائے سفارت خانے پر کوئی حملہ، بولو تو صحیح، انہوں نے پتہ ہے اس ملک نال بگڑ جانی ہے، اس ملک نال، بات تو میں کر گیا ہوں، اس ملک دے نال بگڑ جانی ہے۔ جی امریکہ دے سفیر نو اکھاں کڈیاں، جی انہوں نے جناب دے دروازے دے اچھی بولے، انہیں اپنے ملک جا کے دسنا ہے کہ پاکستان میں پیسے نہ دیا جے، IMF کو قرضہ لے کے نہ دیا جے، یہ تو بڑا بدماش ملک ہے، یہ تو فلاں ملک ہے، جو مرضی ہو جائے اسی اپنے ملک چ اللہ نہ کرے آگ لگ جائے سفارت خانہ محفوظ رکھ دیں، ہے کہ نہیں؟ تو یہ سفیر علماء خدا کے سفیر ہوتے ہیں۔ اگر جو دنیا والوں کے سفیر کا اتنا خیال ہے، اگر حضور نے پوچھ لیا کہ تو میرا سفیر بن کے گیا تھا محلہ مہربان آباد میں چند دن کے لیے، اور یاد رکھیے گا میں یہاں پر بات کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی جانب آؤں گا، یاد رکھیے گا عزیزان گرامی قدر، رب کائنات کی عزت کی قسم، روزے میں بیٹھا ہوں، وضو کی حالت میں ہوں، ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، مجھے اس کی قسم جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، اس سے کوئی بڑی بات نہیں ہے، مجھے اپنی اولاد کی قسم، اگر میرے مقدر میں عصر کی نماز یہاں پر پڑھانا لکھی ہے، رب کائنات کی قسم دنیا کا بڑا چودھری بھی آ جائے مجھے ہلا نہیں سکتا ہے۔ وہ میرے خلاف پراپوگنڈا کر لے، وہ میرے خلاف زبان دراز کر لے، وہ میرے خلاف بکواسات کر لے، وہ جو کچھ مرضی کر دے، میں جب قبر میں جاؤں گا میں مصطفیٰ کو بتاؤں گا حضور اس کی شفاعت نہ کرنا، کیونکہ ہم آپ کے دین کے وارث بن کر ادھر گئے تھے۔ تو جو ہمیں ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، جو ہمارے پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، جہاں سے ٹھنڈی ہوا، AC والی ہوا آتی ہے، جو کہتے ہیں یار کوئی نہیں جیسا بھی ہے انسان ہے، لیٹ ہوگی پھر کی۔ اور عزیزان گرامی قدر کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی اولاد اتنا اتنا کڑا کیمرہ نہیں رکھ دیں، اولاد بھاویں جو مرضی کر لیے، انہوں نے کیمرہ ہوتا ہے مولوی دیتے، کس ٹائم آ رہا ہے کس ٹائم جا رہا ہے،
جتی کھبی پائی ہے سجی پائی ہے جناب، وہ کھنگیا ہے نہیں کھنگیا، ہاتھ صابن دھوتے نے نہیں دھوتے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ہر دور میں رہا، پریشان نہ ہوا کریں، جب کوئی ایسی باتیں کرے پریشان نہ ہوا کریں، کیوں ان کو بتا دیا کریں۔ تو ابو بکر صدیق والی آنکھ تو رکھ کے دیکھنا ہے۔ تو کسی نے کہا تھا مجنوں سے کہا تھا کہ لیلا بڑی کالی ہے، اس نے کہا لیلا کو کالی تو دیکھ رہا ہے، میری آنکھ سے دیکھ تو تجھے بہت کچھ نظر آئے گا۔ ابو جہل نے پوچھا تھا، اوے ابو بکر صدیق سارا دن بیٹھا رہتا ہے کیا کرنے جاتا ہے؟ اس نے کہا ایک دفعہ تجھے وہ کرن لگ جائے نا، ایک دفعہ وہ مزہ لگ جائے بارگاہ مصطفیٰ کا، اب جنہیں اس بارگاہ کا، اولیاء کرام کا، علماء کی عزت کا جنہیں یہ خیال آ جاتا ہے، رب کائنات کی قسم وہ پھر پردہ ڈالنے والے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے استاد یہاں پر فرمایا کرتے تھے، پتر جس پیر دا مرید بگڑ جائے نا، بڑا خلیفہ ہوئے، بڑا مشہور ہوئے، انہیں بڑا نیکوکار ہوئے، یعنی کہ انہیں خلیفہ بن گیا ہوئے، وہ ہن خلیفہ بگڑ جائے، فرمایا وہ پیر دے انہوں گردن تو لے جاندہ ہے، انہوں وہ جناب رہن نہیں دینا، کیوں؟ انہیں بڑا قریب رہ چکے ہوندہ ہے۔ جو علماء کے قریب رہ چکے ہیں ذرا وہ اس بات کو سوچیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال قبر میں اتنا پوچھ لیا، میری وارث کوئی اور نہیں تھے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اہل بیت میری وارث ہے، فرمایا علماء میرے وارث ہیں۔ کیا فرمایا؟ علماء میرے وارث ہیں۔ اور وارث کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے پھر اپنے مالکوں کو بتاتا ہے، مالکوں کو کیا بتاتا ہے؟ وارث کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے کس کو بتاتا ہے؟ مالکوں کو۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ انہوں نے یہ کیا تھا، اور یاد رکھیے گا بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں میں نے فلانا گال کی تھی تک نہیں پہنچنی، وہ سیکنڈ لگتا ہے جناب ادھر آ جاتی ہے۔ میں کہنا جی اتنی شاید BBC لندن کی بھی وہ جناب رپورٹنگ تیز نہیں ہو، باہر بات ہوتی ہے فوراً آ جاتی ہے، لیکن اس میں کیا کرتا ہوں، میں ایک کوشش کرنے لگا ہوں، 3 لسٹیں بنانے لگا ہوں رجسٹر کے اوپر۔ ایک میں ابو بکر صدیق والوں کا نام لکھوں گا، بات میں کر گیا ہوں نا کہ سمجھائیں، ایک میں ابو بکر صدیق والوں کا، ایک میں ابو جہل والوں کو جنہوں نے مانا ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں پیچھے، ایک میں ان کا، ایک میں عتبہ اور شیبہ عبد الرحمن بن ملجم والوں کا نام لکھوں گا، پیچھے پہ جو اس امام کے ان کا نام لکھوں گا، پھر ان کا لسٹ رکھوں گا۔ جب میری یعنی کہ جہاں سے جاؤں گا گھر والوں کو وصیت کروں گا کہ میرے کفن میں رکھ دینا، میں سرکار کو یہ پرچی دکھا دوں گا، میں نے درد بیان کر دیا ہے، اب جس کے جی میں آئے وہ سودا لے، اور جس کے جی میں آئے۔ یہ ہر دور کی نظریں ہوتی ہیں، یہ سفیدی ہے نا، کئیوں بندے نے دیکھنا یہ سفیدی ہے، کئیوں نے دیکھنا یہ داغ لگے ہیں، یہ فلاں ہوا ہے۔ جس نے جو تلاش کرنا ہے اسے وہ ملے گا، جس نے جو تلاش کرنا ہے، جو عیب تلاش کرے گا اسے عیب ملے گا۔ جو ہماری بات میرے پاس آئے گا محبت مصطفیٰ کا چراغ لینے، رب کائنات کی قسم اس کا سینہ بھی روشن ہو جائے گا۔